ویلکم ٹو نیا دور. آئی ایم زنیرہ اظہر. آج سارا دن بھی کل کی طرح ہم سپریم کورٹ کی لائیو ٹرانسمیشن دیکھتے رہے اور لائیو ٹرانسمیشن میں ہر جملہ ہر بات اس قابل ہے کہ اس کے اوپر ڈسکشن کی جائے. اس کے اوپر ڈسکشن ہم کریں گے بھی, لیکن اس سے پہلے ایک دفعہ پھر جو بلو لگا ہے پی ٹی آئی کو بڑا میجر, وہ یہ ہے کہ پشاور ہائی کورٹ نے جو ان کو ایک سٹے دیا تھا بلے کے نشان کو لے کے, انٹرا پارٹی الیکشن کے فیصلے کو لے کے جو الیکشن کمیشن نے کیا تھا, وہ بحال کر دیا گیا ہے. الیکشن کمیشن لیگلی کریکٹ ثابت ہوا ہے. ان کے اوپر کوئی اور کورٹ اس وقت حکم جاری نہیں کر سکتی, لیکن جو چیز لیگلی کریکٹ ہے وہ پولیٹیکلی بڑی ڈیمیجنگ ہے فار پی ٹی آئی. آف کورس بلے کے نشان کے بغیر اس وقت چیئرمین بھی کوئی نہیں ہے پی ٹی آئی کا. تقریباً 1996 امیدوار ہیں پی ٹی آئی کے جن کے کاغذات نامزدگی ایکسیپٹ ہوئے ہیں. ناؤ دا کویسچن از کہ وہ سب اتنی بڑی تعداد میں آزاد الیکشن کیسے لڑیں گے. جو ایک سمبل ہوتا ہے وہ ایک نشانی ہوتی ہے ان لوگوں کے لیے بھی جو پڑھ لکھ نہیں سکتے, ان کے لیے وہ نشان ہی کافی ہوتا ہے, اور سمبولک ایک بڑی ریپریزنٹیشن ہوتی ہے. جیسے کسی وقت میں سائیکل ہم نے اپنے پروگرام میں ڈسکس کیا تھا کہ مسلم لیگ نون کا نشان تھا, اس سے پہلے تلوار پیپلز پارٹی کا نشان تھا, ان سے بھی کسی وقت میں یہ نشان واپس لیے گئے, ان کو بھی بڑا بلو فیل ہوا تھا, بٹ دے سروائیوڈ. اس وقت پی ٹی آئی کیسے سروائیو کرے گی؟ بیرسٹر گوہر سمجھتے ہیں کہ وہ آخری وقت تک لڑیں گے. بوائیکاٹ از ناٹ این آپشن وچ از گڈ, کیونکہ ابھی تک پی ٹی آئی پہ سب سے زیادہ تنقید یہی ہوتی ہے کہ وہ بہت جلدی بیک ٹریک پہ چلے جاتے ہیں, ایوان خالی چھوڑ دیتے ہیں. رانا صاحب میرے ساتھ موجود ہیں, ملک صاحب میرے ساتھ موجود ہیں, ان کی بھی رائے لے لیتے ہیں. ملک صاحب, کتنا بڑا بلو ہے؟ بلو تو ہے ہی نہیں. پارٹی ختم ہوگی, پی ٹی آئی ختم, بلہ ختم, صدر ختم, سارے کینڈیڈیٹ ختم, اٹس آل فنشڈ. مسیس میں اب کیا کرنا ہے؟ یہ جو 1996 لوگ ہیں جن کو ویب سائٹ پہ شو کر رہی ہے الیکشن کمیشن کہ ان کے کاغذات ایکسیپٹ ہو گئے, وہ آپ میری طرح, جس طرح آپ پاکستان کی سٹیزن ہے, رانا جگر پاکستان کا سٹیزن ہے, ہی ایز اے رائٹ. ووٹر کو کیسے پتہ چلے گا کس کو ووٹ ڈالنا؟ وہ بات کی بات ہے. آپ نے ہم پہلے سوال پہ نا, آج لیگلی جس عدالت نے, پہلے تو بڑا توا لگتا تھا نہیں پی ایم ایل والوں کو انگلش نہیں پڑھنی آتی, فیصلے نہیں پڑھنے آتے. آپ کو یاد ہے اسی کمرے میں ہم نے ایک بحث کی تھی. میں نے چھوٹی سی ہمبلی ایک بات کرنا چاہ رہا ہوں. میں نے آپ سے کہا تھا یہ فیصلہ سسپینڈ ہوا ہے, یہ ہماری عام زبان میں جس کو سٹے کہتے ہیں, اس مینز نتھنگ. اور میں آپ کو پہلے دن سے ایک چیز کہنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ جو الیکشن کمیشن ہے خود عدالت ہے, وہ خود ایک پاور ہے اس کے پاس, یہ آئینی پاور ہے. تو وہ جب ایک عدالت خود کہہ رہی ہے کہ جناب یہ پارٹی ہماری پارٹی نہیں, وہ آگے جا کے میں آپ کو ایکسپلین بھی کر دوں گا کہ نشان کا کیا مطلب ہے, شروع میں نہیں لگتا. تو آج آپ کے لیے یہ خبر ہے, ہمارے ویور کے لیے خبر ہے, یہ پولیٹیکلی اچھی خبر نہیں ہو سکتی. ڈیموکریٹکلی لیگلی مین دیر از نو پی ٹی آئی. جو آپ کا ادارہ ہے, پاکستان کا جو ادارہ ہے, جو آپ پہ مہر لگاتا ہے کہ آپ ایک سیاسی جماعت ہے, آپ سیاست میں حصہ لیں گے, وہ انہوں نے کہہ دیا سرٹیفکیٹ آپ سے چھین لیا. تو نہ اس وقت کوئی پی ٹی آئی ہے, نہ اس کا کوئی چیئرمین ہے, نہ اس کا کوئی ایم این اے کینڈیڈیٹ ہے, نہ اس کا ایم پی اے کینڈیڈیٹ ہے. اب ہو یہ رہا ہے کہ وہ جو ایک تصور تھا نا کہ جناب ہم لڑیں گے چھوڑیں گے نہیں, ابھی بھی باز نہیں آتا. ابھی بھی کہتے ہیں اب یہ کر دیں گے, ہم وہ کر دیں گے, عدالت میں چلیں گے, عدالت عدالت عدالت, کھیلتے کھیلتے سیاست میں اپنے سانس بند کر لی ہے. سیدھی سیدھی بات ہے. آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, کئی چیزیں میں نے جیسے پہلے کہا لیگلی ٹھیک ہو سکتی ہیں, پولیٹیکلی کریکٹ نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہے, تو پولیٹیکلی کریکٹ ہونا, مورلی کریکٹ ہونا, کوئی ایک فیصلے پہ تو نہیں اس نے ثابت ہونا. بات یہ ہے کہ آج ان سے بلہ چھین لیا ہے. اس پہ بعد میں آتے ہیں کہ ہونا کیا چاہیے تھا یا کتنا کمزور کیس تھا انٹرا پارٹی الیکشن کا. بہرحال ہسٹری میں یہ تو لکھا جائے گا کہ اس طرح تو آپ کسی بھی پارٹی میں جائیں ایسے ہی الیکشن ہوتے ہیں. لیکن آج فائنلی یہ جو آ گیا ہے, اس کے بعد بیرسٹر گوہر چیئرمین نہیں رہے, تو اس وقت آگے کورس کیا رہے گا پی ٹی آئی کا, کس طرح آگے چلیں گے؟ یہ جو فیصلہ آیا یہ پشاور ہائی کورٹ, پشاور ہائی کورٹ اسی جج صاحب نے دیا ہے؟ نہیں, وہ جج صاحب نہیں ہے. وہ جج صاحب تو چھٹی پہ چلے گئے تھے. کیا مطلب؟ آپ کو نہیں معلوم؟ وہ فیصلہ دیے بغیر جج صاحب نے سٹے دیا تھا, یہ وہ جج صاحب نہیں. اچھا, یہ کسی اور جج نے فیصلہ دیا ہے, یعنی ان کی ججمنٹ قائم ہے اپنی جگہ پہ, یہ کسی اور جج نے فیصلہ دیا ہے؟ نہیں, اسی کورٹ نے دیا ہے. جج میٹر نہیں کرتا. جج میٹر جس طرح آر او ایک آر او نہیں تو دوسرا نہیں, جج تو میٹر کرتے ہیں. اچھا, قاضی صاحب میں اور جسٹس منصور میں فرق ہے دونوں میں. تو میرا خیال ہے کہ بہرحال یہ تو خیر ایسی میں نے اپنی معلومات بڑھانے کے لیے آپ سے پوچھا تھا. دوسری بات یہ ہے کہ ملک جو جیسے کہہ رہا تھا کہ یہ پی ٹی آئی ختم, سارا کچھ مک گیا, تو ویسے ملک کو نہیں کہہ رہا, ملک تو میرا لو ہے. پنجابی کا ایک محاورہ کہ کامہ دے آنکھیں ٹگے نہیں مرتے ہوں.
اس کا مطلب بھی بتا دیں. ٹھیک ہے نا. ڈگا گیا پی ٹی آئی کو. اچھا بائی دا وے وہ جو ڈیسیجن تھا نا وہ سنگل جج کا تھا, یہ بینچ کا ڈیسیجن ہے. ہاں ظاہر ہے, فرق تو ہے, تگڑا تو رکھنا ہے نا فیصلے کو, ظاہر ہے. تو بہرحال لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک میری تجویز اور بھی ہے کہ ایک نشان بنایا جائے الیکشن کا جس میں شیر کے ایک ہاتھ میں بلہ اور ایک دوسرے ہاتھ میں تیر ہو. ٹھیک ہے, اس کے سر کے اوپر تکڑی ہو جو جماعت اسلامی کی ہے, اور اس کے اوپر ایک نشان بنا ہو اے این پی کا, اور سارے نشان شیر پہ لگا کے نا لوگوں سے کہا جائے کہ بس یہی انتخابی نشان ہے, اور آپ نے اگر آپ نے بلے پہ ووٹ ڈالنا ہے پھر بھی شیر پہ لگائیں گے, آپ تیر پہ لگانا ہے پھر بھی آپ شیر پہ لگائیں گے. میرا خیال ہے کہ یہ سفر آسان ہو جائے گا, اور اس سے جمہوریت کو استحکام بھی ملے گا, اور اس سے جمہوریت کا تو نہیں, شیر کو استحکام ملے گا جو آپ سجیشن دیں. کیونکہ اس ٹائم نا اگر بس نہیں چل رہا ہے الیکشن کمیشن کا, نہیں تو وہ 5-7 گوانڈروں کو مارے, ٹھیک ہے, باقیوں کو تاپ چڑھا دے, اور قرار کی ہڈی جو ہے وہ اس کو آگ لگا دے, اور پھر کہے کہ بس میاں نواز شریف صاحب کی طرف ہی سب تمام رستے جا رہے ہیں. لیکن زنیرہ صاحبہ, مجھے کوئی ہمدردی نہیں 9 مئی کے لوگوں سے جنہوں نے اس ریاست سے ٹکرائے. ریاست کو ان کے ساتھ بالکل ایکول ہی جانا چاہیے, اور ان کو بتانا چاہیے کہ ریاست سے ٹکرانے کا انجام کیا ہوتا ہے. لیکن میں پھر یہ کہتا ہوں کہ وہ جو سینکڑوں لوگ آئے اور جن کی اسکروٹنی کے بعد کاغذات بھی منظور ہو گئے, یہ وہ لوگ ہیں جو 9 مئی کے ساتھ نہیں کھڑے, اور یہ بڑی پازیٹیو بات ہے. اگر پی ٹی آئی کے اندر سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم 9 مئی کو کنڈیم کرتے ہیں اور ہم پاکستان کے جمہوری نظام اور پاکستان کے اداروں کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں, تو یہ بڑی پازیٹیو چیز ہے. ہمیں ان لوگوں کو پروموٹ کرنا چاہیے. یہ نہیں کہ گھن کے ساتھ, آٹے کے ساتھ گھن بھی پس جائے, یہ نہیں ہونا چاہیے. ابھی تو جو ہو رہا ہے وہ ایک بلینکٹ ٹریٹمنٹ ہے, ہمارے سامنے ہے. اس حال میں میرا کوشچن ملک صاحب سے بھی یہی تھا کہ اتنے سارے امیدوار کیا آزاد لڑیں گے؟ بالکل. آج گوہر صاحب نے بھی یہ کہہ دیا کہ اگر ہمیں کوئی رستہ نہیں ملا تو ہم آزاد لڑیں گے. لیکن میں ملک کی اس بات سے بالکل متفق ہوں کہ ریاست کے کھاتوں میں پی ٹی آئی کا وجود ختم ہو چکا ہے. یہ نہیں ہوا تو ختم کر دیا جائے گا, اور پی ٹی آئی کو کسی شکل میں بھی پی ٹی آئی کے نام پہ الیکشن نہیں لڑا پایا جا سکے گا. ٹھیک ہے, لیکن اس کے باوجود میں یہ بس ایک بات سن لیجئے گا پھر آئیے گا. جی گو اہیڈ, ایک میری عرض سن لیں. میں یہ کہتا ہوں کہ آپ خدا کی قسم پی ٹی آئی کے اوپر پابندی لگا دیں, نہ لڑنے دیں. میں بالکل اس کے ساتھ کھڑا ہوں, لیکن میں آپ سے یہ کہتا ہوں کہ خدا کا واسطہ ایسے لوگوں کو پروموٹ نہ کریں جن کے اوپر بدنامی کے دھبے لگے ہوئے. ہمارے پاس کوئی چوائس نہیں ہے, اور کوئی نہیں رہی ہمارے پاس قیادت کہ ہم انہی لوگوں کو لے کے آئیں جن لوگوں کے متعلق ہمارے ادارے کہتے رہے کہ یہ کرپٹ ہیں, ہمارے ادارے ہی ان کو چور ثابت کرتے رہے. ہم انہی کو اپنے سر پہ اور اس تم تراک سے بٹھا رہے ہیں, عوام کو یہ میسج دے کے بٹھا رہے ہیں کہ یو ہیو نو چوائس. ایسا نہ کریں. ہم نے بہت بھیانک نقصانات اٹھا چکے ہیں ہم اب تک. ہمیں مینڈیٹ کا احترام سیکھنا پڑے گا. یہ جو لوگ بار بار کہتے ہیں نا ووٹ کو عزت دو, ووٹ کو عزت دو, خدا کا واسطہ ہے وہ پاکستان کو عزت دے دیں. اچھا ایبسلیوٹلی بات یہ ہے کہ ووٹ کو عزت جنہوں نے دلوانا تھا وہی اگر پیچھے ہٹ گئے ہیں اس سلوگن سے, تو پھر ایک عام آدمی کیسے دلا سکتا ہے بھائی؟ یہ تو آپ ان سے جا کے پوچھیں جو کہتے تھے ووٹ کو عزت دو, آج نام تک نہیں لیتے ووٹ کو عزت دو. ان کی تو لاٹری ہے. جب پی ٹی آئی جیسی جذباتی, میرا تو آرگومنٹ یہی ہے کہ اگر اس طرح کی جذباتیت سے آپ نے سیاست کرنی ہے اور آپ نے رونا دھونا ڈال کے ایموشنلزم سے لوگوں سے ووٹ لینے ہیں, تو ان کی تو لاٹری ہے. انہوں نے کہا ووٹ کو عزت دو اور ووٹ دینے ہی ایک. میرا تو بار بار آپ سے کہ آپ کی میری ریس چل رہی ہے, ہم دونوں نے دوڑنا ہے. ایک نے گولڈ میڈل لینا ہے, ایک نے سلور میڈل لینا ہے, اور پتہ چلا آپ کی تو ٹانگی میں نے کاٹ دی ہے, تو گولڈ میڈل تو میرا ہی ہوا, تو ووٹ کو عزت تو مل گئی. سپریم کورٹ جائیں گے اب, یہ ظاہر ہے. وہ چلے جائیں. دیکھیں بات سنیں, جو چیز سمجھنے والی ہے نا, جو بنیادی میں پولیٹیکل بات کر رہا ہوں, جب آپ پالیٹکس میں ہوتے ہیں, جو پی ٹی آئی کا سب سے بڑا مسئلہ ہے, آپ پالیٹکس کرتے ہیں پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ, پولیٹیکل کلچر کے ساتھ. ایک ایسی ریاست جو کلیم کرتی ہے کہ میں سیکورٹی اسٹیٹ ہوں, اور بھائی طاقت سے لڑنا کچھ اور چیز ہے. میں کوئی نان ڈیموکریٹک پرسن نہیں ہوں. میرا آرگومنٹ تھوڑا سا آپ لے لیں. میرا آرگومنٹ یہ کہ آپ
طاقت کے سامنے آئے ہیں. آپ نے 9 مئی سے آئے ہیں, آپ کا کام یہ تھا کہ آپ ڈفرینشیٹ کرتے کہ ہم ریاست سے نہیں لڑ رہے, ہم پولیٹیکل ہیں. ہماری لڑائی نواز شریف سے, ہماری لڑائی پیپلز پارٹی سے ہے, ہماری لڑائی بجلی پہ ہے, ہماری لڑائی مہنگی علاج پہ ہے, ہم لوگوں کو تعلیم دینا چاہ رہے ہیں. آپ نے اتنا ایک پوزیشن لے لی, اس سے سانس آپ کے بند ہو رہے ہیں, اور ہر روز آپ دیکھتے جاؤ, آپ کو سمجھ ہی نہیں آ رہی. پی ٹی آئی برداشت نہ قابل برداشت تھی. میں نے آپ کو 2-3 دن پہلے بھی کہا تھا کہ آپ لکھ لیں, نہ الیکشن ہوگا, نہ ان کو ووٹ ملے گا, نہ چکر ہوگا. اور پھر سب سے بڑا ہمارا مرشد پاک جو الٹیمیٹلی نکلا ہے, میں تو صبح دوپہر شام سلام کرتا ہوں, یار اتنا بڑا اینالسٹ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا بتانے کی نام ضرورت نہیں. فیصل واڈا کے 3 لفظ آپ یاد رکھیں, الیکشن ہوں گے پی ٹی آئی نہیں ہوگی, الیکشن ہوں گے پی ٹی آئی کا سپورٹر کوئی نہیں ہوگا, الیکشن ہوں گے پی ٹی آئی کا امیدوار کوئی نہیں ہوگا, الیکشن ہوں گے بلہ کوئی نہیں ہوگا. اور اس سے بڑی کوئی آپ نے زندگی میں کوئی پیشین گوئی سنی ہے تو مجھے بتا. چلیں ٹھیک ہے, ساری پیشن گوئیاں ٹھیک ہو گئیں, یہ سپریم کورٹ میں جائیں گے. مجھے یقین ہے جو آج کی پوسچرنگ تھی, 2 دن سے جو پوسچرنگ چل رہی ہے سپریم کورٹ کی, سب سمجھ آ رہی ہے کہ کس طرف معاملات جا رہے ہیں. لیکن ووٹر کا اگر قصور نہیں ہے کوئی, اور ووٹر کا ٹرن آؤٹ ہی نہ ہوا ان الیکشنز میں, فرض کر لیں لوگ ڈی مورلائز ہو جاتے ہیں, وہ ووٹ ڈالنے نہیں آتے, تو کیا جتنا بھی ٹرن آؤٹ ہوگا وہ ایکسیپٹیبل ہو جائے گا؟ ایکسیپٹیبل تو ہونا ہی ہونا ہے, ٹھیک ہے نا, چاہے کوئی بھی ہو, ایٹ اینی کاسٹ ہوگا. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس بار پہلی دفعہ پاکستانی عوام کے اوپر ایک امتحان ہے. یہ امتحان تو ہمیشہ سے پاکستانی عوام کا ہی رہا ہے, لیکن میں جس سینس میں بات کر رہا ہوں نا وہ یہ ہے کہ دیکھیں, اگر 3-4 کروڑ لوگوں سے آپ ان کا ووٹ کا حق ہی چھین لیں, اور ٹوٹل 8-9 کروڑ لوگ ووٹ ڈالتے ہوں, اور اس کا مطلب ہے آپ نے آدھی آبادی سے حق چھین لیا, تو آپ جو انتخابات کرائیں گے اس کی کریڈیبلٹی کہیں پہ بھی تسلیم نہیں ہوگی. آپ آئی ایم ایف کے دباؤ پہ ایک درمیانہ سا انتخاب کروانا چاہ رہے ہیں, تو وہ مجھے نہیں لگتا کہ وہ آپ کے تقاضے پورے کرے گا. اچھا, ایک آرگیومنٹ اس میں یہ بھی بنتا ہے کہ جو ہو رہا ہے وہ تو اپنی جگہ ہے, میں اس سے ہٹ کے بات کرنے لگی ہوں. ہمارے ہاں ایک تو ویسے بھی ووٹر اتنا موٹیویٹڈ کبھی نہیں رہا جتنا اب ہے, جتنا اب پچھلے 1 سال میں 2 سال میں ایکٹیویٹ ہوئے ہیں لوگ, چارج ہوئے ہیں پولیٹیکلی, پہلے کبھی نہیں رہے. لیکن اب جب وہ ووٹ ڈالیں اور ان کو نتیجہ کچھ اور ملے, وہ کیا کر لیں گے؟ دیکھیں, یہ جو موٹیویشن ہے نا, یہ بہت بڑی نعمت ہے اس قوم کے لیے, کہ کم از کم قوم کو ایک موٹیویشن ہے کہ اپنے ووٹ کی اہمیت کی, اور انہیں اپنے جمہوری حق کی ان کو احساس ہے. یہ کریڈٹ کہیں نہ کہیں تو جاتا ہے نا معصوم خان کو, کہ اس نے لوگوں کو اتنا موٹیویٹ کیا. وہ 9 مئی کو اگر وہ نہ کرتا تو یہ سارے یہ نواز شریف, زرداری, یہ کیا تھے اس کے آگے, ان کی کیا حیثیت تھی؟ یہ مل کے 24 الیکشن, ایک بے وقوفی نے ان کو ہیرو بنا دیا. ان کو نہیں ہیرو ہوئے, اور ہیرو کبھی بھی نہیں. ایک بات یاد رکھیے گا, اگر کسی فلم میں ہیرو نہ ہو تو ضروری نہیں کہ جو باقی کریکٹر ہیں وہ ہیرو ہی ہوتے ہیں, وہ ہیرو نہیں ہوتے. گیپ تو فل ہو جاتا ہے نا, گیپ ہیرو کا نہیں فیل ہوتا, کریکٹرز کا فیل ہو جاتا ہے. فلم کا مجھے نہیں پتا. نہیں, میں پریکٹیکل بات کر رہا ہوں. آپ فلم کی بات نہ کریں میرے ساتھ. مجھے یہ بتائیں, اگر آج عمران خان آؤٹ ہے گیم سے, کوئی نہ کوئی تو آ جائے گا نا ان شوز کو فل کرنے کے لیے. میں کچھ اور کہہ رہا ہوں. دیر از ہیل آف ڈفرنس بٹوین دا ہیرو اینڈ دا پرسن ہو فل دا شوز. یہ 2 ڈفرنٹ چیزیں ہیں. ریالٹی دیکھیں نا. نہیں, ریالٹی کی میں بات کر رہا ہوں. شوز فل ہونے چاہیے. میں ایک اس کی مثال دیتا ہوں. پیپلز پارٹی کتنی بڑی جماعت تھی. محترمہ بے نظیر بھٹو کی شہادت کے بعد وہ گیپ فل کیا بلاول نے اور زرداری نے, لیکن بلاول اور زرداری بے نظیر نہیں بن سکے. میں جو بات آپ کو کہہ رہا ہوں, جو آپ کہہ رہے ہیں وہ اور ریالٹی ہے, جو ہم بات کر رہے ہیں وہ پولیٹیکلی کریکٹ ہسٹری ہے کہ گیپ نہیں رہتا. نہیں, ٹھیک ہے, وہ گیپ نہ رہے. میں نے بھی میٹرک وتھ سائنس کیا تھا, تو وہ فارمولا تھا کہ وہ جب گیس جب گرم کیا ہوا تو وہ ویکیوم کریٹ ہوتا ہے. تو میں ویکیوم کریٹ, آپ ویکیوم کریٹ کر بھرتے رہے, کیا ہم ویکیوم بھر کے اس جمہوریت کو مضبوط کر سکتے؟ لیکن ایسے ہی چل رہے ہیں. تو نہیں چلنا چاہیے. وہ تو آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, ٹھیک ہے نا. ویکیوم زنیرہ, اگر صرف ہم نے ویکیوم ہی بھرنے تو پھر یہ کرتے رہے. 1947 سے لے کے آج تک ہم یہی کر رہے ہیں. نہیں, آپ اور میں تو ہم تو کچھ بھی نہیں ہے. جب آپ کی کورٹس, آپ کے ادارے وہ سارے صرف ویکیوم فل کرنا چاہتے ہیں, تو میں اور آپ کیا کر لیں؟ دیکھیں, ایک منٹ,
زنیرہ کا یہ جملہ جو ہے نا یہ سارا کچھ ایک جملے میں سب کچھ بات ہے جو زنیرہ نے اس ٹائم کی ہے نا فی البدی, اسی میں سب کچھ ساری بات ہے کہ ہم کیا کر سکتے ہیں پھر اگر سارے کچھ یہی کرنا چاہ رہے تو. وہ بیسیکلی وہ صحیح کہہ رہی نا, 75 ایئرز میں کئی رانا آئے, کئی طاہر ملک آئے, وہ ہمارے مطلب مجھے اپنے میرے والد کو دنیا سے گئے 30 سال سے زیادہ ہو گئے, مطلب آپ کہیں گے پتہ نہیں کہاں سے میں کہاں چلا گیا. ایسے مجھے لگا کہ اب جو میں اپنے بیٹے سے بولتا ہوں میرا باپ مجھے بولتا تھا, وہ صبح جناب چھٹی ہونی تو کسی کزن کی شادی ہو رہی تو میرے پیو نے کہنا یار ہی پتی پھیر نہیں آئی, میں کپڑے کس طرح استری کرا, میں نے وہ لوڈ شیڈنگ کا لفظ بدل گیا. اب دیکھو غلطی کہاں پہ, یہ چیز میری رائے دینا بنتی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ جو میرا اعتراض ہے پی ٹی آئی کی لیڈرشپ پہ وہ یہ اعتراض ہے کہ جناب آپ جس طرح کرکٹ کھیلتے ہیں تو آپ کرکٹ کو کرکٹ سمجھ کے کھیلیں نا. آپ ہاکی میں چلے گئے, آپ پولیٹیکل جانور تھے, آپ کا کام تھا پولیٹیکل آرگنائزیشن کرتے. پہلے آپ نے گھر میں قلعہ بنا لیا کہ میں پھاڑ کے دو, میرے پاس بندے پڑے ہیں, غلط اسٹریٹجی تھی. میں چیلنج کرتا ہوں آپ کو, اگر عمران خان گرفتار نہ ہوتا یہ پاپولر ہی نہیں ہونا تھا. یہ اگر پہلے گرفتاری دے دیتا نا تو اس نے آرام سے. لیکن اب پاپولر ہو کے کیا مل گیا؟ پاپولر ہونے کا نقصان ہونا, لا چڑھ گیا سارا, پارٹی ختم. آپ ایک سینیریو مجھ سے لے لیں, چلے 9 مئی نہیں ہوا, اس سے پہلے وہ اس کو پکڑنا چاہ رہے ہیں. وہ ڈارلنگ تھا, یہ جاتا تھا پورا لاہور سیل, اسلام آباد جاتا تھا ساری سڑکیں پر, یہ گرفتاری دے دیتا. میں ایز اے انڈیویجول بات کر دوں, پارٹی بھی بچتی نہ, وہ دبا لگتا ریاست والا. اب اس جیسی ریاست کو آپ نے کیا کہتے ہیں راستہ دکھا دیا تو آپ پھنس گئے. کوئی راستہ ہے پی ٹی آئی کی اسٹریٹجی غلط تھی, پولیٹیکلی رانگ موو تھی. میرا تو جو تھیسس ہے نا وہ یہ ہے ہی نہیں کہ معصوم خان گرفتاری پہلے دیتا تو یہ ہوتا, یا معصوم خان گرفتاری بعد میں دیتا تو یہ ہوتا. یہ میرا تھیسس نہیں ہے. میرا تھیسس یہ ہے کہ ایک بلنڈر کیا پی ٹی آئی نے, ٹھیک ہے, 9 مئی کا, ہم ریاست کے ساتھ کھڑے, پی ٹی آئی نے غلط کیا, انہیں سزا ملنی چاہیے. میرا تھیسس یہ ہے کہ اس غلطی کی سزا 24 کروڑ لوگوں کو نہ دیں. آپ ایسے لوگوں کو پھر لا کے ہمارے سر پہ بٹھا رہے ہیں جنہوں نے اس ملک کا بیڑا غرق کر دیا. اگر اس نے غلطی کی ہے معصوم خان نے, اس کو سزا دے نا. 24 کروڑ لوگوں کو, نااہل لوگوں کو لا کے پھر بٹھا کے آپ کس بات کی سزا دے رہے؟ آپ کیوں نہیں پھر انتخابات ایسے آپ کر دیں جی, پی ٹی آئی کے اوپر لگا دیں بین, کر دیں جی یہ اس نے ریاست سے ٹکرایا بین ہوگی, لیکن پھر ایسے لوگوں کے اوپر بھی بین کریں جو اداروں کو مطلوب رہے, اداروں نے جن کو کہا کہ یہ غاصب ہیں, اداروں نے جن کو کہا کہ یہ نااہل ہیں, اداروں نے جن کو کہا کہ انہوں نے پیسوں کی منی لانڈرنگ کی ہے. یہ کون سا طریقہ ہے؟ اچھا وہی ادارے آج کچھ اور کہہ رہے ہیں. دیکھیں نا, میں اور آپ آرگومنٹ لے کے کس کے پاس جائیں؟ نہیں آرگومنٹ, میرا تو پوائنٹ ہے کہ ہم تو ایک ریئلٹی کی بات کر رہے ہیں. یہ اپنی پوزیشن کیا ہے, یہی سپریم کورٹ. یار تم اس کی بات کا جواب دو نا, کہ وہ کہہ رہے کہ ہم کس کے پاس جائیں. تو کسی کے پاس نہیں جانا, اللہ کو جائیے, اللہ دی عدالت ہی پیش ہو جائیے. تو چلے جاؤ گے تو اوپر سے میں بتا دینا کہ بات کر وہی ہے کہ اللہ سے وہی ہے کہ نہیں, کیونکہ وہاں سے بھی جا کے نہیں نا بات کر سکتے. اصل میں 75 سال میں تو کوئی نہیں ملا. سپریم کورٹ سے اوپر تو کوئی کورٹ پاکستان میں نہیں ہے نا, کوئی فورم نہیں ہے. اگر وہی اپنے سارے فیصلے ریورس کرنے پہ آ گئے ہیں تو ایک عام آدمی کیا کر سکتا ہے؟ زنیرہ پھر وہی بحث ہے, یہ آپ کو اس نظام پہ آنا پڑے گا نا. جو میں ہمیشہ کہتا ہوں, یہ نظام جو ہے یہ طاقت پہ چل رہا ہے. یہ نظام نہیں ابھی تک ڈیموکریٹک ہوا. یہ ریاست اپنے کو سیکورٹی اسٹیٹ کہتی ہے. یہ جو نظام ہے یہ کہتا ہے میں طاقت کا نظام. لیکن ان چیف جسٹس سے تو بڑی امید تھی لوگوں کو. وہ بھی اس طرح کی تقریریں سنیں, پہلے سب نے اس طرح کی. یہ ہمارا ہمیشہ ہوتا ہے, ہاں آیا تو یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا. اب یہ گرفتاری, پہلے بندیال صاحب سے بڑی امیدیں. اچھا قاضی پہ کتنے, پہلے ثاقب نثار کے لیے نہیں قاضی کی تو یہ اس طرح لکھا ہوتا ہے جیسے دیوار پہ لکھا لو جی ادھر قاضی ہے, ادھر نوازی پاکستان ہے, سارے کیسز ختم ہو جائیں گے, یہ کر دے گا وہ کر دے گا, وہ یہ اس کے سامنے کھڑا ہو جائے گا. اس کا نام تو میں لے نہیں سکتا. ٹھیک کہتی تھی نا بینچ فکسنگ اور اپنا جج, وہ پھر ٹھیک کہتی تھی. ان کو پتا تھا کہ قاضی نے یہ والے قاضی صاحب نے ریلیف دے دیں. آپ بھٹو کو لے لیں, آپ گیلانی کو لے لیں, شیخ مجیب کو لے لیں جب بنگلہ دیش نہیں بنا تھا. کوئی مجھے دکھا دے, ہمیشہ یہ تنقید ہوتی رہی ہے. وہ جو کاکڑ صاحب نظام عدل پہ بولتے ہیں وہ ٹھیک بولتے ہیں؟ دیکھیں کاکڑ صاحب کا تو میں ویسی فین ہوں, اور میں انہیں لو گرو مانتا ہوں. اب وہ محبت کے نسخے بھی بانٹ رہے ہیں کہ محبوبہ کے لیے یہ کر. ہاں باقاعدہ بھائی, انڈین میڈیا نے تو انہیں لو گرو کا نام دے دیا ہے کہ سیریسلی مذاق نہیں. یس, میرا تو تم سے ویسے بچپن سے مذاق نہیں ہے, تو لو گرو کا انہیں نام دیا. انڈین میڈیا رپورٹ جو کر رہے ہیں, مبارک ہو آپ کو. تو میں یہ اچھا, لیکن یہ ایک اچھی بات ہے کہ نفرت کے بیچ میں کوئی شخص محبت کے نسخے بانٹتا ہے, یہ بڑی بات ہے نا ان کے پاس کرنے کا. تو کچھ نہیں, نہ الیکشن کرا رہے ہیں نہ لارڈ. اگر محبت کے لیے ٹائم ہے تو تھوڑی سی محبت بلوچستان کے کچھ لوگ آ کے بیٹھے ہوئے ہیں, ان کے لیے تھوڑی لوڈ شیڈنگ کے لیے
تھوڑے سی لوڈ شیڈنگ کے لیے, تھوڑی سی جو کراچی میں الیکٹریسٹی کی پرائس نیپرا نے بڑھا دی ہے اس کے لیے, تھوڑی سی جو 3-4 دن سے 6 سے 8 گھنٹے دوبارہ ویسی گرمیوں جیسی لوڈ شیڈنگ لاہور جیسے شہر میں ہو رہی ہے, تھوڑی سی محبت اس طرف, پھر تھوڑی سی محبت جو ہے وہ حمید کی اماں کے لیے, اگر معصوم خان نے نہیں کی تو آپ کر لیں. سب کہیں تو کھڑے ہو جائیں نا, کہیں تو اسٹیٹ کے ساتھ کوئی کھڑا ہو جائے. ہر کسی نے ایک پوزیشن لی ہوئی ہے, اور پوزیشن لینا اسٹیٹ کا کام نہیں ہوتا, آپ کا کام ہوتا ہے لوگوں کے ساتھ چلنا. دیکھتے ہیں آگے ڈسکس کرتے ہیں آج سپریم کورٹ نے کیا پوزیشن لی ہوئی تھی آفٹر اے شارٹ بریک. ویلکم بیک ٹو دا شو ونس اگین. اور اب کچھ بات کرتے ہیں لیول پلینگ فیلڈ کیس پہ. بہت لمبی چوڑی سماعت تھی, بہت ساری ڈسکشن میں ایسے پوائنٹس ہیں جو ڈسکس ہونے چاہیے. کوشش کرتے ہیں میکسیمم جتنی ڈسکشن کر سکیں اس پہ وہ کریں. سماعت جو ہے وہ 8 جنوری تک ملک صاحب ملتوی ہو گئی ہے, لیکن جو وکیل ہیں پی ٹی آئی کے, انہوں نے کہا کہ میرے پاس سی ڈی میں ثبوت ہیں کہ کیا لیول پلینگ فیلڈ ہے جو نہیں مل رہی پی ٹی آئی کو. نہ تو وہ سی ڈی دیکھی چیف جسٹس نے, اور سی ڈی دیکھنی میرے خیال ہے ضروری تھی نہیں, کیونکہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ تو اٹس آل اراؤنڈ اس, سب کو پتہ ہے وہ کس چیز کی بات کر رہے ہیں. کوئی کاغذات نامزدگی نہیں داخل کرا سکتا, کوئی اٹھایا جا رہا ہے, کسی کے مسترد ہو رہے ہیں, لیکن وہ کہہ رہے تھے لیول پلینگ فیلڈ کی پہلے آپ ثابت تو کریں کہ آپ کو نہیں مل رہا. دیکھیں اب تو وہ ایک زمانہ تھا جب ہم لوگ کورٹ رپورٹر رپورٹنگ کرتے تھے, آپ پڑھتے تھے تھوڑی بہت, اب تو اب میں آپ کو اپنی رائے دے دیتا ہوں, پھر آپ اپنی بھی رائے دیجیے گا, رانا کی بھی رائے لے لیں. دیکھیں جو چیف نے بالکل کرسٹل کلیئر جو مجھے بات سمجھ آئی وہ سمجھ آئی ہے کہ بھائی ہم الیکشن کمیشن نہیں ہے, فیئر اور فری الیکشن ہے, یہ الیکشن ہے, یہ ان کا کام ہے. جب آپ کا چیف سٹنگ چیف یہ بات کہ یہ فکرے سن لیں کہ ہر روز درخواست لے کر آ جاتے ہیں, آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں الیکشن کمیشن کا کام کرنا ہے, وقت ضائع نہ کریں, قانون کی بات کریں, سیاست نہ کریں. پوائنٹ کیا ہے, وہ ایک لیگل پوائنٹ سمجھا رہا ہے. پھر وہی جو میری طرف سے ہمیشہ نان پولیٹیکل جو ریالٹی ہے, قانونی ریالٹی, میرا جو چیف جسٹس ہے وہ یہ بتا رہا ہے وکلا کو کہ بھائی میں سپریم کورٹ ہوں, الیکشن کمیشن نہیں, یہ میرا کام نہیں ہے الیکشن کرانا. اور جب آپ کا چیف جسٹس یہ بات کہہ دے کہ بھائی سیکٹری کا کیا کام ہے, چیف سیکٹری کا کیا کام ہے, آئی جیز کا کیا کام ہے, جاؤ الیکشن کمیشن کے پاس, تو اس کا مطلب میں کیوں ریکارڈ سنوں, میں آپ کا ڈیٹا کیوں دیکھوں, میں آپ کی ویڈیو کیوں دیکھوں, مجھے تو غرض میرا ایریا ہی نہیں ہے. تو آج جو سپریم کورٹ کا کوئی ایریا ڈیفائنڈ ہے نہیں, وہ تو چیف ڈیفائن تو چیف جسٹس کوئی ڈیفائنڈ ہے کہ مطلب اس سے باہر ہم نہیں جائیں گے. دیکھیں میں تو ایک رپورٹر اور اینالسٹ ہوں آپ سے کہ اگر سپریم کورٹ نے بھی یہ جواب دینا ہے کہ بھی آنے والے سائل کو کہ یہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے. اب زنیرہ اب اچھی اچھی باتوں کی طرف چلی گئی نا, اب آپ پھر کدھر جانا ہے, گڈ باتیں نہ کریں. عام آدمی نے کہاں جانا ہے. اچھا وہ کہہ رہے ہیں اچھا دیکھیں وہ پکڑ لو, یہ اچھی اچھی باتیں کرو ذرا. اچھا اچھی باتیں بھی کر لیتے ہیں. چیف جسٹس بولیں آپ اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں, الیکشن ہو لینے دیں, آپ کی شکایتیں سن لیں گے. اب الیکشنز کے بارے میں ہی شکایتیں ہیں, وہ کہہ رہے ہیں الیکشنز ہو لینے دیں, ہم سن لیں گے. دوسرا پوائنٹ جس پہ مجھے اعتراض ہے, وہ ہر بات کو کہتے ہیں کہ سیاسی رنگ نہ دیں, ہر چیز کو کہہ رہے ہیں سیاسی. کون سی چیز ہے جو سیاسی نہیں ہے؟ ایوری تھنگ از پولیٹیکل, ایون دیز انسٹیٹیوشنز آر پولیٹیکل, دا ویری پریزنس آف سپریم کورٹ از پولیٹیکل. تو یہ کیا آرگیومنٹ ہے؟ دیکھیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ قتل ہو لینے دیں, پھر آپ لے کے آئیے گا شکایتیں کہ بندہ قتل ہو رہا تھا تو یہ قتل نہیں ہونا چاہیے تھا, قتل ہو چکا ہوگا, پھر ہم بھٹو کا کیس اب سن رہے ہیں, جیسے بھٹو کا کیس اب سن رہے ہیں. تو اب آ جائے پولیٹیکل جو آپ نے بات کی, ہر چیز سیاسی رنگ نہ دیں اس کو. کیا بھٹو کا قتل غیر سیاسی تھا؟ کیا بے نظیر بھٹو کی حکومت کو گرانا اور اس کے بعد اس کی دادرسی نہ کرنا غیر سیاسی تھا؟ کیا نواز شریف صاحب کو بار بار عدالتوں سے ریلیف ملنا غیر سیاسی تھا؟ کیا یوسف رضا گیلانی کو کورٹ میں کھڑا کر کے سزا دینا کہ 30 سیکنڈ آپ نے نہیں بولنا غیر سیاسی تھا؟ کیا یوسف رضا گیلانی کو ان وزیر اعظم شپ سے ہٹانا غیر سیاسی تھا؟ کیا چیز غیر سیاسی تھی؟ کیا اس وقت پاکستان ایک سیاسی بخار کا شکار نہیں ہے؟ کیا جو لوگ آپ کے پاس آ رہے ہیں داد رسی کے لیے, چاہے وہ سیاسی ہو یا غیر سیاسی ہو, آپ کے پاس داد رسی کے لیے آ رہے ہیں نا. اور اگر آپ یہ کہیں کہ جی جائیں الیکشن کی کمیشن کی طرف, تو میں اس سادگی پہ کون نہ مر جائے یا خدا, کہ آپ کو یہی نہیں پتا چل رہا کہ ملک میں کیا ہو رہا ہے.
یا تو ہو وہ سکتا کہہ رہے ہے ہیں میں سوشل میڈیا نہیں دیکھتا. ہاں بٹ تھینک یو یار آپ نے مجھے سوری بڑی اچھی بات بتائی کہ انہوں نے کہا کہ یہ ارشد شریف کون ہے اور کیا عمران ریاض کے لیے میں کارپیٹ بچھاؤں. تو میں حیران ہو رہا تھا, انہوں نے کہا میں سوشل میڈیا نہیں دیکھتا. تو میں تو قاضی صاحب کے اوپر حیران ہوا کہ جب وہ قاضی صاحب متی اللہ جان اور اسد طور سے ملنے گئے تھے تو یہ دونوں جو ہیں یہ سوشل میڈیا کے نہیں ہے, میرے یہ کسی ہمبل میڈیا پہ ہوتے ہیں, سوشل میڈیا پہ نہیں ہوتے. سوشل میڈیا یہ سوشل میڈیا سے کہہ رہے ہیں, مجھے تو سوشل میڈیا کا پتہ ہی نہیں ہے. ہو سکتا ہے کہ یہ تب نہ ہوئے ہو, کورٹ رپورٹر بھی ہیں. ہاں اچھا کورٹ رپورٹر کے طور پہ ملنے گئے, اور تو ہو سکتا ہے کیونکہ وہ چیف صاحب بہتر جانتے ہیں. اور جس طرح ججز اپنے اس طرح صحافی بھی اپنے ہیں. لیکن میں تو اس بات پہ حیران تھا کہ وہ کہتے ہیں میں سوشل میڈیا نہیں دیکھتا. تو یہ لیکن ان دو کا اسد طور اور جو ہیرو آج انہوں نے اب سارا بھی کامنٹ کیا. ہاں جی, اسد طور اور متی اللہ, میں ان سے کسی بات پہ ہمارا اختلاف ہو سکتا ہے, لیکن ان کی صحافت پہ تو ہم وہ, اور ابصار عالم کے اس پہ بھی ہم, ابصار عالم از اے گریٹ پرسن بینگ اے جرنلسٹ. اچھا آپ مجھے یہ بتائیں کہ چیف جسٹس جو ہیں وہ لطیف کھوسا کو کہہ رہے ہیں کہ اگر الیکشن کمیشن نے کوئی توہین کی ہے تو ثبوت دکھائیں. کتنا انفارمڈ ہونا چاہیے ایک چیف جسٹس کو, اس کو نہیں پتا کیا ہو رہا ہے, اس کا کام نہیں ہے خبر رکھنا کہ ملک میں کیا ہو رہا ہے. تازہ چھٹیوں سے آئے نا ہو دیکھیں آپ بے شک سائیڈ لیں, آپ بے شک اپنا مائنڈ ایکسپوز کریں, لیکن کسی لاجک کے ساتھ کر دیں. یہ اس طریقے سے تو مطلب ہر ایک کو نظر آ رہا ہے یہ کیا ہو رہا ہے, کہ کوئی توہین کی ہے تو بتائیں. نہیں وہ تو ایویڈنس دے رہے ہیں, وہ تو ڈیٹا دے رہے ہیں, سی ڈیز دے رہے ہیں, جو بات جس اینگل سے آپ بات کریں وہ تو بالکل کلیئر ہے, وہ تو ایویڈنس ہے. اور ویسے بھی اچھا ویسے بولنے نہیں دیتے قاضی صاحب کسی کو, نہیں وہ تو پھر زیادہ 30 سیکنڈ میں نے دیکھا ہے ان کا تھریش ہولڈ ہے 30 سیکنڈ. ایک چیز میں تھوڑی سی چیز میں کیونکہ ہم تینوں کا تعلق میڈیا سے ہے نا, ہم تو لا کے لوگ نہیں ہیں. اتنی مجھے سمجھ ضرور ہے کہ جو بھی دنیا کا لا ہے, پوری یونیورسل لا از آلویز بیسڈ آن کامن سینس. تو آپ کا دونوں کا آرگومنٹ آئی وڈ اگری ود یو کہ ایک چیز ہوتی ہے جنرل پرسیپشن, جس طرح آپ مجھے کہیں جی آج سردی بڑی ہے تو میں کہوں جی سردی بڑی ہے, آپ کو یہ ثبوت دو. تو کچھ چیزیں کیونکہ مجھے پتا ہے آپ دونوں کو بھی لگ رہی ہے, مجھے بھی لگ رہی ہے, میرے کیمرہ مین کو بھی لگ رہی ہے. جب میں ریسیپشن پہ آیا وہ لڑکی بھی میں یہ کہہ رہا ہوں ہر چیز ایویڈینس نہیں ہے. آپ مجھے گن تم نے کہا سردی لگ رہی ہے تو دکھاؤ مجھے, ثابت کرو. تو اس طرح نہیں ہے. الٹیمیٹلی لا جو بھی ہوگا وہ کامن سینس سے بیس کرے گا. اس پہ مجھے کہنے پہ کوئی حرج نہیں ہے کہ پی ٹی آئی کے ساتھ بڑا اعلیٰ پروگرام ہو رہا ہے. میں لفظ پنجابی کا نکلنے لگا تھا, وہ صبح دوپہر شام کھانے سے پہلے کھانے سے بعد وہ پڑھ رہے ہیں لیول پلینگ فیلڈ کی جو میری ڈارلنگ کو سمجھ نہیں آ رہی ہے. میں 4 منٹ سے کہہ کے تھک گیا ہوں, اور پائی رستے باندھنے پورے کچھ نہیں لپڑا, نیرے. اچھا پھر میں آرگیومنٹس پڑھ رہی تھی, لطیف کھوسا صاحب نے کہا کہ صرف ایک سیاسی جماعت کے کاغذات نامزدگی مسترد ہو رہے ہیں, اور چیف جسٹس نے کہا کہ مائک آپ کی طرف کر دیتے ہیں, آپ پی ٹی آئی کی جتنی سیاسی تقریر کرنا چاہتے ہیں کر لیں. میرا حل ہے یہی پی ٹی آئی کے لیے پلیڈ کرنا ایک وکیل کے لیے مشکل ہو رہا تھا. جب جبری گمشدگیوں کا معاملہ ہو رہا ہے اس میں بھی وہ کہہ رہے ہیں آپ سیاسی لوگوں کو آخر سیاسی لوگ بھی تو انسان ہے نا, انسانی حقوق میں کہیں لکھا ہوا ہے کہ صرف غیر سیاسی لوگوں کو. وہ ویسے بائی دا وے کہ وہ ہم نے پڑھا ہے کہ ہم سارے پولیٹیکل اینیمل ہیں. یہ غلط پڑھا آپ سے, اس میں پولیٹیکل سپریم کورٹ مجھے کریکٹ کر دے. ہم صرف اینیمل ہیں. میں عرض کروں کہ وہ جو کل میں بات کر رہا تھا تو وہ مجھ سے بعد میں مجھے کریکشن آپ نے بھی کی کہ وہ امام ابو حنیفہ تھے جنہوں نے ہارون رشید خلیفہ کی جانب سے پیشکش کو ٹھکرایا, اور انہوں نے یہ کہا کہ میں تمہارے جو یہ غیر قانونی اقدامات ہیں ان کے اوپر مہر نہیں لگا سکتا. اور اس کے بعد انہیں جیل بھیج دیا گیا, اور ان کا جنازہ بھی جیل سے ہی اٹھا تھا. تو امام ابو حنیفہ تو ایک رول ماڈل دے گئے ججوں کے لیے کہ آپ طاقت کا حصہ بننے کے بجائے فیصلوں کا حصہ بنے, عدل پہ مبنی فیصلوں کا. اب میں چونکہ میری چیف جسٹس صاحب سے, قاضی صاحب سے محبت بہت پرانی ہے. اچھا ہاں جی, کیونکہ میں ان کا بہت فین ہوں. انہوں نے جس طرح کھڑے ہو کے للکارا اپنے دور میں جب چیف جسٹس نہیں تھے, تو میں تو ان کا بڑا فین ہوں. ہر وہ بندہ فین ہے جو جمہوریت کے ساتھ کھڑا ہے, تو میں بھی ان کا فین ہوں. میرا خیال ہے کہ یہ جو پچھلے 3-4 دن سے وہ وکیلوں کو کی بستی تو نہیں لفظ استعمال کروں گا میں, مطلب لتاڑ رہے ہیں اور انہیں کہہ رہے ہیں کہ آپ کو تمیز نہیں ہے اور اس طرح کی, اس سے ایک رول ماڈل بن رہا ہے کہ ہمیں عدالتوں کے ججز کو ہر حال میں احترام کرنا ہے, اور جو وہ کر رہے ہیں وہ بالکل
قانون اور آئین کے مطابق ہے. میرا تو سر فخر سے بلند ہو گیا ہے کہ ہمارے ججز جو ہیں ماشاءاللہ, میں نہیں کہہ رہا کہ وہ پلاٹ انہیں کیوں مل جاتے ہیں سستے یا انہیں قرضے کیوں مل جاتے ہیں, میں اس پہ تو جا ہی نہیں رہا, ٹھیک ہے, وہ بھی انسان ہیں بیچارے, میری طرح روزی روٹی کمانے کے لیے میں ان کو نہیں کر رہا. وہ روٹی روزی نہیں ہے, وہ بہت زیادہ ہے. اچھا وہ روزی ہے خالی, وہ بہت زیادہ ہے. اچھا وہ بہت زیادہ ہے, لیکن چلے ہر شخص صحیح سر بلند صحیح کیا ہے, بنتا ہے, ٹھیک ہے نا, میں اس لیے ان کی عظمت کو سلام کرتا ہوں. اور یہ جمہوریت زنیرہ ذرا سنیں, یہ جمہوریت, انسانیت, اخلاقیت, یہ آؤٹ ڈیٹڈ باتیں ہیں بھائی, ان کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے اس معاشرے سے. یہ صرف عہدے پہ پہنچنے سے پہلے کی باتیں ہیں, وہاں تک پہنچنے کے لیے اس سے پہلے جو بندیال صاحب کو ڈسکریڈٹ کرنے میں رول پلے کیا ہے وہ ہمارے سب کے سامنے ہے. اس وقت وہ بہت غلط تھے, اس وقت سو موٹو بڑا غلط تھا. اب تو مجھے مطلب ہر گزرتے دن کے ساتھ پچھلی چیز اچھی لگنے لگ گئی ہے, چاہے تب وہ بری ہو. سو موٹو نعمت لگتا تھا کہ شاید چیف جسٹس دیکھ لیں, کتنے لوگ ہیں جو اس وقت لکھتے ہیں ہم چیف جسٹس کو اپیل کرتے ہیں, اگر وہ سوشل میڈیا ہی نہیں دیکھتے, اب مجھے خیال آیا, تو ان کو تو پتہ ہی نہیں چلتا ہوگا کہ کتنے لوگ اپیل کر رہے ہیں. ایک چیز دیکھیں نا, وکلا کی ایک آرگومنٹ تو لاجیکل ہے, وہ یہ کہتے ہیں, اگر میں یہ اپنے ویسے بار اور بینچ کا بڑا آپس میں وہ ہوتا تھا, ایک وقت ہے بڑے قریب ہوتے تھے, یہ اب کچھ بار اور لوڈ شیڈنگ ہے, اب بار اور بینچ کے درمیان ایک چیز آ گئی, اس کو لوڈ شیڈنگ بولتے ہیں, تو وہ آواز نہیں ایک دوسرے کو آ رہی, ذرا سمجھا کر رہے ہیں تجھے بھی. تو میں جو کہہ رہا تھا کہ میرے جو ذہن میں آ رہا ہے نا, کہ ہمارے ہاں جو اصل کرائسس ہے نا ہمارا, جب ایک ادارہ اپنا صحیح کام نہیں نہ کرے گا تو سارے خراب ہو جاتے ہیں. جس طرح اگر میں بولنا شروع کر دوں, آپ بھی بولنا شروع کر دیں, رانا بھی بولے, سارا پروگرام ہم سارے خراب کر دیں گے. تو اگر الیکشن کمیشن, اب سوال یہ ہے جو اصل جس میں میں واقعی سیریسلی بات کر رہا ہوں, کہ اگر الیکشن کمیشن سے کوئی پولیٹیکل پارٹی یا کوئی ایم این اے, کوئی ایم پی سمجھتا ہے کہ اس کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے, انصاف نہیں ہو رہا, میری دعا ہے اس ملک کے لیے, میری دعا ہے کہ اللہ کرے کہ ہمارا ادارے وہی اس کو سنبھالے, کیونکہ وہ جب سنبھالتے نہیں تو اب بے بس ہے. تو یہ میرا حال ہے, ہماری عدالتیں یہ چیز نہیں سمجھتی. میرا حال ہے جب آپ عمر ڈار کی ماں کو سنتے ہو, آفٹر آل آپ بھی ہم بھی انسان ہیں, چاہے وہ اچھے ہیں یا غلط ہیں. اتنی خواتین ہیں جو اس وقت یہ کہہ رہی ہیں کہ ہماری اپیل ہے, وہ کسی بھی پارٹی کی ہیں یا جو بھی ہیں, مطلب خدا کے لیے پارٹی چھوڑ دیں. کیا نام ہے خاتون کا جنہیں پشاور سے, ایمان طاہر, وہ بھی پی ٹی آئی کی ہیں. بات یہ ہے کہ ہر ایک کا حق ہے, چاہے وہ قید میں بیٹھا ہوا ہو, چاہے وہ ملک سے باہر بیٹھا ہوا ہو, جس کے پاس پاکستانی پاسپورٹ ہے اس کا رائٹ ہے کہ وہ کسی چیز پہ سمجھتا ہے کہ اس کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے تو وہ چیف جسٹس کے پاس جائے, کسی عدالت میں بھی جائے. ہم آج تک یہ سمجھتے تھے کہ یہ صرف کرمنل جسٹس سسٹم ہم عام لوگوں کے لیے ہی ٹھیک نہیں ہے, لیکن یہاں تو نظر آ رہا ہے کہ یہ بڑے سلیکٹڈ لوگوں کے لیے بنا ہوا ہے. نہیں, سلیکٹڈ لوگوں کے لیے بھی نہیں بنا ہوا. ایک آپ میری بات کو سمجھیں, یہ باری کا نظام ہے. کبھی کوئی عدلیہ کی نظر میں بالکل پاک ہوتا ہے اور ایک غلیظ ہو جاتا ہے. نہیں, لیکن وہ صادق اور امین پہ تو پھر انہوں نے صاف کہہ دیا, اس لیے وہ اب وہ سمجھتے ہیں صادق اور امین سے بھی ایک قدم پیچھے لے لو, تھوڑی بہت کرپشن ہونے دو, کوئی بات نہیں, لیکن جو سوٹ کرتا ہے اس کو آنے دو. ہاں بالکل اسی طرح ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں, میرا خیال ہے کہ دیکھیں, پھر میں بصد احترام جوڈیشری کا بے حد, کیونکہ ان کی وجہ سے پاکستان بین الاقوامی دنیا میں پہلے نمبر پہ ہے جوڈیشری کے نظام میں نا, نیچے سے. تو پہلے نمبر نیچے سے نا, اچھا اوکے, تو پہلے نمبر پہ ہے. اور رانا ویسے ہی ہر طاقتور سے بڑا خوش ہوتا ہے, بڑا امپریس ہوتا ہے. میں تو بھائی صاحب ہر ایک کو سلام کر دیتے ہیں, ہر ایک کے فین ہو جاتے ہیں. کوئی ماموں بن جاتا ہے, کوئی رشتہ دار نکل آتا ہے, کوئی پاور. دیکھیں میری بات سنیں, یہ میں نے انہوں نے آپ سے بلا لے لیا, انہوں نے آپ کو لیول ساتھ شعیب اختر کو گیند دے دی ہے, بلا میرے پر آپ کو نہیں لے. ساتھ الیکشن کمیشن آج اور چوڑا ہو کے کہہ رہے ہیں کہ میں آ رہا ہوں. 160 پہ رانا صاحب ماشاءاللہ بڑے اچھے بیٹسمین ہیں, 160 پہ شعیب اختر آ رہا ہے رانے کو بلا. اچھا نہیں, اس میں میں آپ کو بتاؤں کہ جو آپ کہہ رہے ہو نا کہ گراؤنڈ بھی غلط کا ہے, نہیں بالکل, وکٹ بھی گیلی ہے. شعیب اختر 160 سے گیند کرے گا, ہوا بھی چل رہی ہے, سوئنگ بھی ہوگا, بلہ بیٹسمین بھی آ گیا, اس کے ہاتھ میں بلہ بھی نہیں ہے. میں پھر آپ کو ایک آفر کرتا ہوں, آپ اس بیٹسمین کو بغیر بلے کے گراؤنڈ میں ایک دفعہ اتار دیں, وہ اتارے تو صحیح, اگر وہ اپنے گلوز سے چھکا نہ مار دے تو پھر کہیں. اب کمال انوسنٹ بات کر رہے ہیں, بیٹسمین بھی ان کی مرضی کا ہوگا. ہاں یہی تو میں کہہ رہا ہوں, آپ بیٹسمین کو بھی نہیں اترنے دیں گے نا. یہ سمجھتے نہیں ہیں, نہیں نظام کو نہیں سمجھتے. میری بات سنیں, دیکھیں میں بتاؤں, یہ جو آپ کہہ رہے تھے نا کہ میں طاقتور کو, یہ بھاٹی میں اس کو بھی سمجھ آئے گی. میں بھی ایک چھوٹا سا واقعہ شیئر کرتا ہوں. وہ ایک صاحب جا رہے تھے, تو ان کے اوپر کسی نے نا سڑی ہوئی دال پھینک دی. وہ گلیاں بہت چھوٹی ہیں بھاٹی کی نا,
تو وہ پھینک دی. تو انہوں نے نا ذرا غصے سے کہا کہ پنجابی میں اردو میں سمجھ آ جائے گی, انہوں نے کہا کہ کنے سٹی ہے, باریک سی اوپر سے آواز آئی کہ پائن میں سٹی ہے. انہوں نے کہا نیچے آ. وہ بندہ نیچے آ گیا. وہ نیچے آیا تو وہ بڑا پلوان تھا, بڑا فٹ تھا, جان شان تھی. اچھا, آواز چھوٹی تھی. آواز چھوٹی تھی. تو جس پہ دال پھینکی تھی تو اس نے کہا کہ میں نے بس یہ کہنا تھا کہ دال بڑی مزیدار ہے, دوبارہ کب پھینکتی آپ نے. ٹھیک ہے, تو ہمارا نظام, بات یہیں پہ ختم کرنی چاہیے. میرا خیال ہے کہ قاضی صاحب لیول پلینگ فیلڈ ہمیں آج مل گئی ہے, دال پھینک دیا, نظر بھی آ گئی ہے. ہم ایکسیپٹ کریں نہ کریں, ہماری تو کوئی رٹ نہیں ہے, رٹ تو صرف آپ کی ہے. ویسے بھی آپ نے تو کتابوں میں 1976 آنورڈ سرداری نظام ختم کر دیا ہوا ہے. تو اتنے عدل و انصاف کے ماحول میں سب کچھ ہو رہا ہے, ہم کون ہوتے ہیں سوال کرنے والے. لیٹس ٹیک اے شارٹ بریک. اینڈ ویلکم بیک ونس اگین. سیکیورٹی فورسز ہماری مستقل اس چیز پہ مضر ہیں کہ انتخابات ہوں گے اور سیکیورٹی میں جو بھی کمی بیشی ہے وہ اسے پورا کریں گے. بٹ اس سے یہ فیکٹ چینج نہیں ہوتا کہ پاکستان اس وقت شدید دہشت گردی کی ایک نئی ویو کو فیس کر رہا ہے. ISKP کی جو پریزنس ہے وہ اس وقت انٹرنیشنلی بھی جتنے سیکیورٹی پہ تھنک ٹینکس ہیں وہ یہ بات کر رہے ہیں کہ یہاں پہ موجود ہے. مولانا فضل الرحمان جس تھریٹ کی بات کرتے ہیں وہ بھی یہی ہے. اس کا پولیٹیکل اینگل سائڈ پہ رکھیں, بٹ دس از اے ریالٹی. آج وزیرستان میں محسن داوڑ پہ بھی شدت پسندوں نے حملہ کیا اور اٹ واز ٹارگیٹڈ بیکاز گاڑی پہ فائرنگ کی گئی. اور جو حمداللہ صاحب ہیں ترجمان JUIF, انہوں نے بھی کہا ہے کہ حالات ٹھیک نہیں ہیں. اور یاد رکھیں یہ زخمی بھی ہوئے تھے جو فرسٹ اٹیک ہوا تھا ان کے ایک قافلے پہ. تو یہ بڑی سنگین دھمکیاں ہیں, آئی ووڈ سے ٹارگیٹڈ اٹیکس ہیں آن پاکستان پولیٹیکل لوگوں کے اوپر. اور تقریباً وہی صورتحال ہے جو ہم نے کل بھی بات کی تھی. 2013 میں ANP کیمپین نہیں کر سکی تھی, پیپلز پارٹی نہیں کر سکی تھی, اور آج پھر وہی صورتحال ہے. ان حالات میں الیکشنز ویسے ہی آپ کو نہیں لگتا کہ ہو ہی جائے تو بڑی بات ہے؟ نہیں, الیکشن تو ایک الگ چیز ہے. مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ اتنی انریشنل ہماری پولیٹیکل تھنکنگ ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ریاست کا کام ہے سیکیورٹی پرووائڈ کرے. اگر وہ سیکیورٹی پرووائڈ نہیں کر رہی, یہ نہیں مطالبہ ہم کر رہے سیکیورٹی ٹھیک کرو, ہم کہہ رہے الیکشن نہ کرو. مطلب یہ اس کا آپ بھی مجھے یہ بات کہہ رہے ہیں. میں یہی کہہ رہی ہوں کہ سیکیورٹی فورسز تیار ہیں, نہیں ہمارا بحث میں کر رہا ہوں, ہمارا پولیٹیکل اینگل زیادہ ایکٹیو ہو جائے. میرا بیٹا یا بیٹی گھر سے اسکول کالج جاتے ہیں, اگر مجھے کوئی کہے کہ یار باہر حالات اچھے نہیں ہیں تو اس کا سلوشن یہ ہے کہ میں اس کو اسکول سے اٹھا دوں, گھر میں بٹھا دوں. بیسیکلی یہ ہم آرگومنٹ کر رہے ہیں. تو میرا سوال ہے اگر اس آرگومنٹ پہ چلیں تو پھر ختم کر دو پنجاب پولیس, پھر ختم کر دو سندھ پولیس, پھر ختم کر دو KPK پولیس. سوال میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ان کے ساتھ زیادتی نہیں, میں یہ بھی نہیں کہہ رہا ان کے کنسرن سے ہیں. ان کا کنسرن یہ ہونا چاہیے کہ بھائی یہ آپ کی ریاست کا, پولیس کا, الیکشن کمیشن کا, جو میں بار بار کہہ رہا ہوں, اداروں پہ جائیں اور ان کو کہ یار یو ہیو ٹو انشور ناٹ 99% 100% آپ اس کا ٹیکس لیتے ہیں, آپ میرے پیسے سے چل رہے ہیں. ہم یہاں ہمیشہ ہر الیکشن میں یہ آرگومنٹ ہوتا ہے, ہر الیکشن میں. بلکہ ہم جیسے جو ہمیں ایوریج ایسے جرنلسٹ ہیں, ہمیں بھی اٹھو اٹھ آ جاتے ہیں جو وہ بم چل جانا اور بدہ ایک مار جانا, دیکھیں الیکشن ہی نہیں ہونے. یار اس کا مطلب ہے آپ میرے سارے اداروں پہ عدم اعتماد کر رہے ہیں, آپ میری سیکیورٹی پہ عدم اعتماد کر رہے ہیں. نہیں, بات یہ کہ یہ اس وقت ایک ریالٹی ہے, ہم ویدر وی لائک اٹ اور ناٹ. مطلب ہو سکتا ہے بہت ساری فورسز چاہتی ہوں کہ اس کا بہانہ بنا کے الیکشن نہ ہو, یہ سچ ہے, لیکن اس کے باوجود الیکشن نہ ہونا بھی ایک بہت بڑا ڈیزاسٹر ہوگا. صحیح ہے, اب الیکشن نہیں ہوتے تو ہمارے سر پہ IMF ڈفرینٹ طرح کی تلواریں ٹنگ رہی ہیں. آپ نے انٹرنیشنل فیس رکھنا ہے, الیکشنز کے بغیر آپ کا بالکل گزارا نہیں ہے. سپریم کورٹ نے بھی اٹل کہہ دیا ہے, سیکیورٹی اداروں نے بھی اٹل کہہ دیا ہے کہ ہر حال میں ہوگا. لیکن یہ جو لوگ اب کر نہیں پا رہے ہیں کیمپین, ان کو یہ کون سمجھائے کہ پاکستان پہ پہلے بھی ایسے وقت آئے ہیں, الیکشنز ہوئے ہیں, آپ گھروں میں بیٹھ کے کیمپین کریں اور جتنے ووٹ ملتے ہیں اس پہ اکتفا کریں, الیکشنز تو ہوں گے. دیکھیں کیونکہ کوئی 10 دن کی ڈیلیوری پہ تو ان کو کچھ ملنا نہیں ہے نا. پچھلے 5 سال میں جتنا کچھ کیا ہوگا عوام کے لیے وہ سامنے ہے. بالکل ایسے ہی ہے. لیکن میں ایک چیز عرض کروں کہ کووڈ آیا تھا تو اسکول وغیرہ بند کر دیے تھے, اور ابھی پالوشن کا ایشو آیا تب بھی کر دیے گئے تھے. یعنی کہ حالات کے مطابق کچھ کرنا ایڈجسٹمنٹ ہوتی ہے. میں پوری طرح یہ چاہتا ہوں کہ انتخابات ہوں اور جمہوری عمل جو ہے یہ لنگڑا لولا بہرا اندھا گھسٹتا ہوا سسکتا ہوا جمہوری عمل جو ہے یہ آگے بڑھے. لیکن جو ہم بات کر رہے ہیں, دیکھیں دہشت گردی کو اس طرح ممکن نہیں ہوتا کہ آپ بلیک اینڈ وائٹ میں
ہمارے جس طرح جوان اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ کے ان دہشت گردوں کا مقابلہ کر رہے ہیں، ہمارے سیکیورٹی کے ادارے دن رات جو ہیں، اس وقت جب میں بات کر رہا ہوں تب بھی کوئی نہ کوئی ہمارا ادارہ کہیں نہ کہیں اس دہشت گردی سے نبٹ رہا ہوگا، اور ہم ان کا یہ دین دے بھی نہیں سکتے۔ جب ایک دہشت گردوں کے سے مقابلہ کرتے ہوئے ایک نوجوان شہید ہوتا ہے نا، تو ایک نوجوان نہیں شہید ہوتا، پورا ایک گھرانہ ہے جو تباہ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے نا، اس کی بہن ہے، بیٹی ہے، ماں ہے، باپ ہے، بھائی ہے، بچے ہیں، اور وہ اپنی جان کی قربانی دے کے ہمارے لیے امن کا ایک چراغ جلا دیتا ہے۔ دہشت گرد کو اس طرح نہیں قابو کیا جا سکتا کہ ہم کہیں جی ہم نے یہ اقدامات کر دیا اب دہشت گردی نہیں ہوگی۔ جو مرنے کے لیے داور صاحب کے پاس پولیس سیکیورٹی سب کچھ تھی، ٹھیک ہے نا، جو مرنے کے لیے نکلا ہے اس کو تو آپ نہیں کر سکتے نا۔ بات یہ ہے کہ چاہے وہ مولانا فضل الرحمان ہو یا حمداللہ صاحب ہو، کوئی بھی ہو، میں ذاتی طور پہ ان کا بہت بڑا سیاسی ان سے اختلاف رکھتا ہوں، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہر شخص کی زندگی کی حفاظت جو ہے وہ اس ریاست کی ذمہ داری ہے، ٹھیک ہے، وہ ادارے نبھا بھی رہے ہیں جس طرح بھی ہو سکتا ہے نبھا لیتے ہیں، لیکن میرا ایک سوال ہے کہ مولانا فضل الرحمان پہ حملہ ہو، انتخابات ملتوی کر دے، حمداللہ پہ حملہ ہو، ملتوی کر دے۔ یہ جو 24 کروڑ لوگ روزانہ اپنی موت کی دہشت گردی کا، معاشی دہشت گردی کا سامنا کرتے ہیں، روز بھوکے مرتے ہیں، روز وہ سڑکوں پہ، میری 2 جملے پلیز لیجیے گا، کہ روز سڑکوں کے اوپر ہم ایسے ایسے مناظر دیکھتے ہیں۔ میں تو ذاتی طور پہ دیکھتا ہوں، میں کیونکہ اس طبقے کا حصہ ہوں اور مجھے فخر ہے کہ میں اس طبقے کا حصہ ہوں کہ میں ان کی ترجمانی کرتا ہوں ان جگہ، ان پلیٹ فارم کے اوپر۔ میں نے لوگوں کو خدا کی قسم پانی کے اندر روٹی جو ہے نا، روٹی پانی سے کھاتے ہوئے دیکھا ہے۔ میں نے ماؤں کو اپنے بچوں کو دودھ کے اوپر بلکتے ہوئے اور آنسوؤں سے روتے ہوئے دیکھا ہے۔ تو کیا یہ مرتے ہیں تو ان کی کوئی اہمیت نہیں ہے؟ کیا ان کی زندگی کی کوئی حفاظت نہیں کرے گا؟ کیا یہ ریاست پاکستان صرف فضل الرحمان حمداللہ کی حفاظت کے لیے ہے؟ جو معاشی دہشت گرد ہیں جنہوں نے ان لوگوں کو مرنے پہ مجبور کیا، آپ انہیں اگر پھر سر پہ بٹھا لیتے ہیں اور پھر بٹھا کے ہیرو بنا لیتے ہیں، تو یہ 5-7 لوگوں کے لیے آپ نے سارا نظام بدلنا ہے۔ الیکشن نہ کراؤ جی کیونکہ خطرے میں، تو یہ جو 24 کروڑ لوگ خطرے میں ہیں اور جن کی وجہ سے خطرے میں، ان کو کون سپورٹ کرتا ہے پھر؟ اچھا، بائی دا وے جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ ان 24 کروڑ کو کون سپورٹ کرے گا، ان کو الیکشن ہی سپورٹ کرے گا اور کوئی حل نہیں ہے ان کے لیے، ہی تو الیکشن کرانا ضروری ہے۔ اٹس فار دا پیپل، گورنمنٹ آئے، مینڈیٹ لے کے آئے، پارلیمان میں بیٹھے، مینڈیٹ لے کے آئے، جو آپ کہہ رہی ہیں مینڈیٹ لے کے آئے، عوام کا مینڈیٹ لے کے آئے، اداروں کا مینڈیٹ لے کے آئے۔ رانا جیسا ایک غریب دوست آدمی تھا جو 7,000 کی تو ٹائی ویسے لگاتا ہے، ویسے رہتا غریبوں کے ساتھ ہے۔ تو بات یہ ہے کہ اگر آپ نے کسی کی ہیلپ کرنی ہے، یہاں کے لوگوں کی کرنی ہے، تو کس سسٹم سے کریں گے؟ تو کسی نے اس طرح بحث شروع کر دی کہ جمہوریت بڑی فراڈ ہے، جمہوریت میں یہ خامی ہے، جمہوریت میں امیر لوگ انٹر ہو جاتے ہیں، جمہوریت میں میڈیا کو خرید لیتے ہیں، تو اس کا کیا حل ہے؟ جو سمجھدار لوگ بیٹھے تھے تو کسی نے بڑی خوبصورت کہ اس کا حل یہ ہے کہ مزید جمہوریت کرو، مزید اس کو پیوریفائی کرو۔ تو میرا آرگومنٹ ہے کہ اگر اس طرح کے ہم نے چکر چلانے ہیں، کہیں سے ہمیں ابھی پہلے بھی ہم نے ساری بحث کی ہے، میں تو کہہ رہا ہوں کہ ہر چیز بکھری ہوئی ہے، طاقت جہاں پہ ہے وہ جمہوریت کے لیے کہیں پہ بھی سپورٹ نہیں ہے۔ اور جمہوریت سے مراد کیا، یہ لفظ بڑا ہے، جمہوریت سے مراد وہ رانا ہی ہے، یہاں پہ میں اس کا عاشق ہوں کہ جمہوریت سے مراد عام آدمی کا مسئلہ، جو میں نے کل بھی کہا تھا، میرا پرائم منسٹر جب بولے گا وہ جمہور کا پرائم منسٹر، از ٹاکنگ ٹو دا پیپل آف پاکستان۔ ہم تینوں کی مورل ڈیوٹی ہے کہ ہم لوگوں کی بات کریں، تو لوگوں کی بات یہ کیا بات ہے جی سیکورٹی ہوگی الیکشن آگے کر دو، تو یہ ساری چیزیں جہاں پہ جا رہی ہیں۔ یہ ویسے کریکٹ می اف آئی ایم رانگ، یہ فرسٹ ٹائم نہیں پریسیڈنٹ سیٹ ہو رہی کہ خواہشات کے اوپر الیکشنز آگے ہو رہے ہیں، کسی نے یہ کہہ دیا تو چلو چلنے دو، کے پی کی گورنمنٹ چلنے دو، کسی نے۔ میں کوئی کمنٹ کر دوں، میرا خیال ہے کہ پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیز کا زوال بہت ہی خوفناک ہے، اتنا نیچے آ گئے ہیں، جس طرح ہم اکیلے یہاں تو ہم بڑے ممی ڈیڈی بنتے ہیں نا، اندر ہم کہتے ہیں میڈیا بھی ختم ہو گیا۔ میں آنیسٹلی سمجھتا ہوں ہماری پولیٹیکل پارٹی اتنی رہی گواچی نہیں تھی جتنی اب ہو گئی ہیں، یہ وہاں سے زوال آیا، کوئی وائس ہی نہیں رہی، کوئی پریزنٹیشن۔ واقعی یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ اصل میں لوگوں کی وائس پولیٹیکل لوگوں نہیں بننا ہوتا ہے، پولیٹیکل لوگ اتنے کمپرومائز ہو گئے ہیں اور اپنے اپنے انٹرسٹ کے پیچھے وہ چھپ کے بیٹھ گئے ہیں کہ ایک بالکل ایسے فلیٹ سی جگہ ہے جہاں پہ سمجھ نہیں آ رہا کہ ادھر کس نے آنا ہے، ہمیں کس نے ریپرزینٹ کرنا ہے۔ تو وہ جو ویسے جماعت کے طور پہ پی ٹی آئی کو کہتے ہیں اس وقت ہیڈ لیس ہو گئے ہیں، مجھے تو لگتا ہے پاکستان کے لوگ ہیڈ لیس ہوئے ہیں اس وقت۔ میں ایک رانی تم سے سوال کر دیں گے، اس سے آپ پوچھ لو، ایک سوال اس سے پوچھ لو جو اس نے پیپلز پارٹی دیکھی، جو میں نے دیکھی، آج لاہور میں اس پارٹی کا سینٹر اجلاس ہو رہا ہے، بلاول اور زرداری یہاں آ رہے ہیں، تو یہ اس طرح کی پیپل پارٹی تھی، عام بیٹھے، ہم نے ذکر تک نہیں کیا۔ اب آپ بولو۔ دیکھیں بات یہ ہے
کہ ہم نے پیپلز پارٹی کا عروج اور زوال دونوں دیکھے. اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب قبروں کی مٹی اور شہداء کے نام کے اوپر آپ سیاست نہیں کر سکتے. Absolutely. آپ کو عملی طور پہ سیاست میں آنا ہوگا. میاں نواز شریف صاحب اور ان کی جماعت کیوں سینٹرل کمیٹی اجلاس کھیل رہی ہے بار بار؟ اس لیے کہ انہیں یہ پتہ ہے کہ اگر ہم عوام میں گئے تو عوام ہمارا گریبان پکڑ لیں گے. یہ کوئی چھوٹی ریولوشن ہے کہ آپ آ نہیں سک رہے لوگ. جو یہ چھوٹے چھوٹے زمینی خدا ہیں یہ زمین پہ پیر نہیں رکھ پا رہے. یہ زمینی خدا ایئر کنڈیشن اور وہ اس میں بیٹھ کے اجلاس کرتے ہیں لیکن یہ عوام کے سامنے نہیں جا سکتے, ان کو فیس نہیں کر سکتے. یہ کوئی چھوٹا انقلاب ہے اس پاکستان میں. آپ ہیڈ لیس کہہ رہے ہیں. میں سمجھ رہا ہوں کہ پہلی دفعہ پاکستانی بھٹو, ذوالفقار علی بھٹو کے بعد پہلی دفعہ میں نے عوام کے اندر ایک شعور دیکھا ہے. ٹھیک ہے آپ اب اس کو شعور کو لیڈ بھی تو کرنا ہوتا ہے نا کسی نے. خالی شعور کا کیا کریں اگر اس کی ڈائریکشن نہیں ہے تو. سنیں یہ بہت خوفناک ہوتی ہے بات. آف کورس آپ ہسٹری بھی پڑھتی ہیں, آپ نے یہ سارے جدید علوم پڑھتے ہیں. ملک تو بار بار کہتا ہے میں امریکہ سے پڑھ کے آیا ہوں, لیکن میں اس کی تعریف کروں گا کہ یہ کہیں سے نہیں لگتا کہ امریکہ سے پڑھ کے. یہ بھی صبر میں مطلب اس بات کو مانوں گا کہ اس کے کسی فیل سے نہیں لگتا کہ کسی اچھی یونیورسٹی سے پڑھا ہے. میں جو کہنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ زنیرہ بہت خوفناک ہوتا ہے جب آپ عوام کی قیادت کوئی نہ کر پا رہا ہو, ٹھیک ہے, اور عوام میں اشتعال بھی ہو, ترجمانی کوئی نہ, ہاں وہی نہ, اور ان میں اشتعال بھی ہو, تو یہ کوئی بھی رنگ. اور اب میری اللہ کرے ایسا ہو بھی جائے. مجھے ایسا لگتا ہے کہ ایک وقت ایسا آنا ہے کہ یہ جتنے زمینی خدا ہیں نا انہیں بھاگنے کا راستہ نہیں ملنا. یہ جو اونچے اونچے محلوں میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں نا جن کے باہر گارڈ کھڑے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, خود اندر ہیٹر جلا کے یہ اجلاس کر رہے ہوتے ہیں اور وہ گارڈ سردی کے اندر باہر کھڑے ہوئے اپنی ڈیوٹیاں دے رہے ہوتے ہیں اور اندر یہ کہہ رہے ہوتے ہیں ہم غریب عوام کے ترجمان ہیں. خدا کی قسم مجھے یہ لگ رہا ہے کہ کسی وقت ایک آ جائے گا کہ ان کے گریبانوں تک ہاتھ جائے گا. جو لوگ مر رہے ہیں نا بھوکے, جس دن انہوں نے اپنے مارنے والوں کی طرف توجہ کر لی نا, انہیں بھاگنے کا موقع نہیں ملے گا. بچ جائے ابھی وقت ہے. یہ ایک چھوٹی سی بظاہر خبر ہوتی ہے, میں اس کو روز 3 دن سے اس لیے شیئر کر رہی ہوں کہ یہ ثبوت ہے کہ ایک ایسی اسٹیٹ جو اتنی مہنگی رن ہوتی ہے کہ IMF کہہ رہا ہے, ورلڈ بینک کہہ رہا ہے آپ اپنے خرچے کم کریں, وہاں پہ 4 دن سے ایک گڈو پاور پلانٹ کا سسٹم میں جو فنی خرابی ہوئی ہے وہ نہیں حل ہو پا رہی. اتنے پیسے ہم لگاتے ہیں آپ پہ. وابڈا ادارہ دیکھیں کتنا بڑا ہے, نیپرا دیکھیں, اور آپ ان کا آنا جانا, ان کے میٹنگز اٹینڈ کرنا, سب پروٹوکول دیکھیں, ان سے بیسک کام وہی نہیں ہو رہا جو ان کا اپنا کام ہے. تو اسی طرح کسی سے بھی وہ کام نہیں ہو رہا جو اس کا اپنا کام ہے. مینڈیٹ کہنے کو ایک چھوٹا سا ورڈ ہے, اصل میں تو آپ لوگ سیٹ ایڈجسٹمنٹ نہیں کر سکتے کیونکہ آپ کو عوام نے کس طرح اجازت دی ہے کہ آپ اپنی سیٹیں جا کے بانٹنا شروع کر دیں کسی اور پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ. بٹ یہ نارملائز ہو چکا ہے پاکستان میں. سو جتنا نارمل رہتے ہوئے گفتگو ہو سکتی ہے ہم بھی کرتے رہتے ہیں. I'll see you tomorrow.